پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کے بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے یہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میرے باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو میں کپڑا دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کے رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابی موجود تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے صرف 2 روٹیاں کھلا دے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا آج یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان،
تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہ آیا تھا۔ وہ ایسا دروازہ تھا کہ جس دروازے پر جبریل امین علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پہ لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اپنے چچا کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے سمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے لو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیون والی چادر اور تو کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا، چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سمون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تم نے پیسے کے بدلے اناج دیا ہوگا، جو دیے ہوں گے، آٹا دیا ہوگا، آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی ردا لایا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج چاہیے، اس چادر کو لے لو، اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر کے آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان اتنا تو بتا دو کہ یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے، بس یہی بات ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار دی۔ اتنا سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا اور کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے
लगा। फिर यहूदी ने कहा, ए सलमान, आपका खुदा भी सच्चा है, आपके रसूल भी सच्चा है और रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा, ए समून, तुम कहना क्या चाहते हो? तो उस पर उस यहूदी ने कहा, ए सलमान, देखो ये किताब हमारी है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होगा इसकी बेटी इतनी सखी होगी, इनके दरवाजे पर एक गुलाम मेहमान को लेकर आएगा, उस वक्त इसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, फिर भी वो अपने सर की रिदा, अपने सर की चादर उतार कर दे देगी ताकि वो इस मेहमान का पेट भर सके। फिर वो यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना अनाज चाहिए इतना ले लो, ये चादर भी ले जाकर फातिमा के सर पर डाल दो। फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु अनाज लेकर फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ चल दिए और यहूदी भी हजरत सलमान फारसी के पीछे पीछे आने लगा। जब हजरत सलमान फारसी ने जब पलट कर देखा तो क्या देखते हैं कि समून यहूदी भी पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए समून, तूने तो अपना काम कर दिया, अब तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो यहूदी ने कहा, ए सलमान, तुम अनाज तो ले आए हो, मगर मुझे किस लिए छोड़ आए हो? बस तुम ये आटा ले जाकर फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे ले जाकर मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। प्यारे दोस्तों, ऐसी थी सकाफत नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कि आपके घर में जब कुछ नहीं था तो आपने अपने मेहमान को खाना खिलाने के लिए अपने सर की रिदा बेच दी, अपने सर की चादर बेच दी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी की तरह सब्र करने, सखावत करने, मुश्किल में दूसरों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।